بھرے مجمع میں گولی مار دی جائے، سامنے لٹکا دیا جائے، ان کے اعضائے مخصوصہ کاٹ دیے جائیں تاکہ آگے آنے والے جانوروں کے لیے ایک نشان عبرت بنے۔ ریسنٹلی ایک کیس سامنے آیا ہے انڈیا کا، ڈاکٹر مومیتا کے ساتھ ریپ ہوا ہے اور اس کے بعد تشدد ہوا ہے۔ وہ کافی ٹائم سے اس کے سر تھے، اس کو پکڑنے کے چکروں میں تھے، لیکن یہ کسی طرح ان کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ اس دن انہوں نے دیکھا کہ لڑکی اکیلی ہے اور سیمینار ہال کے اندر، جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ سو گئی تھی ہول نائٹ ورکنگ کے بعد، اس نے کہا کیا میں گھر جاؤں، اور وہ وہیں سیمینار ہال کے اندر ہی سو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دی نیوز بز میں آپ سب کا خوش آمدید، اور میں ہوں علی حسن۔ ناظرین، ایک اہم بات جو کہ کرنی بہت ضروری ہے، ایشیا کے اندر بہت زیادہ رپورٹ کیے جانے والے کیسز میں جو سب سے زیادہ مقدار میں رپورٹ ہوتے ہیں وہ ہے عورت کے ساتھ تشدد، ریپ کیسز ہو گئے اور اس کے ساتھ تشدد۔ تو اس طرح کے کیسز جو ہیں پورے ایشیا میں حد سے زیادہ رپورٹ کیے جا رہے ہیں۔ ایون یوں کہیں کہ ڈیلی بیسس پر بہت زیادہ رپورٹس ہو رہی ہیں ان کیسز کے اوپر، اور نہیں نکل رہا تو ان کا سلیوشن مینس کہ عورت کے تحفظ کے لیے ابھی تک کوئی قانون لاہے عمل میں آیا ہی نہیں ہے۔ اور اگر ہم بات کریں کہ اگر کوئی قانون آیا ہے تو اس کے اوپر عمل نہیں کیا جا رہا، ڈیٹیل میں اس چیز کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ جی ہاں، میں آج بات کرنے لگا ہوں وومن وائلیشن پہ، جس میں ریسنٹلی ایک کیس سامنے آیا ہے انڈیا کا، ڈاکٹر مومیتا کے ساتھ ریپ ہوا ہے اور اس کے بعد تشدد ہوا ہے۔ اور یہ سارا سچویشن آپ مائنڈ میں رکھیے کہ یہ ایک اجتماعی کیس تھا کہ اس عورت کے ساتھ جو لوگوں نے زیادتی کی، تشدد کیا، وہ ایک اجتماعی طور پر ہوا۔ مطلب وہاں پہ لوگوں کی تعداد جو تھی وہ تقریباً 8 سے 10 کے قریب بتائی جا رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ ریسنٹلی معاملہ آتا ہے، اگر ہم بات کریں ثانیہ زہرا کا، یا پھر وہ نیوز اینکر والی ایک لڑکی تھی جس کے ہسبینڈ نے اس کو مارا اور تشدد کیا، اس کے بعد یہ کیس آتا ہے انڈیا کے اندر ڈاکٹر مومیتا کا کہ وہ ایک کیس کے اوپر کام کر رہی تھی، اسٹڈی کر رہی تھی کافی ٹائم سے، اور اس کے بعد ساری رات کام کرنے کے بعد وہ وہیں سیمینار ہال کے اندر سو گئیں۔ صبح جب ہوتی ہے تو ان کے کولیگز کو ان کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے۔ وہ خالی ڈیڈ باڈی نہیں تھی، اگر آپ کے پاس سوشل میڈیا سکرول کرتے ہوئے اس کی وہ جو تصاویر اور ویڈیوز منظر عام پر آئی ہیں، اگر وہ آپ کی آنکھوں کے آگے آ جائیں تو آپ خود دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ کس قدر اس کے ساتھ تشدد کیا گیا۔ مینس کہ اب تک کی جو رپورٹس آئی ہیں ان میں یہاں تک بتایا گیا ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھیں، اس لڑکی کے منہ کو مسخ کر دیا گیا تھا، اور ہم سوچ نہیں سکتے کہ ایک اس قدر کا یہ جو ایک کیس سامنے آیا ہے، یہ انسانی زندگی کا، انسانی تحریک کو ہلا کر رکھ دینے والا کیس ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹر مومیتا نام کی ایک لڑکی ہے، انڈیا کے اندر رہتی تھی، اور یہ ایک کیس کے اوپر اسٹڈی کر رہی تھی۔ کچھ لوگ تھے جو کہ اسمگلنگ وغیرہ کرتے تھے اور ان کے اوپر یہ باقاعدہ طور پر اسٹڈی کر رہی تھی، اور وہ لوگ کافی ٹائم سے اس کے پیچھے تھے، اور وہ اس کو کیچ کرنے کی کوشش میں تھے، اس کو دھمکیاں بھی دے رہے تھے، اور بہت سارے معاملات اور بھی تھے جو کہ اب تک سامنے آئے ہیں۔ لیکن تحقیق جو اب تک ہو چکی ہے اس میں یہ آیا ہے کہ وہ اسمگلرز جو تھے جن کے اوپر یہ لڑکی کام کر رہی تھی، جن کے اوپر یہ ریسرچ کر رہی تھی، انہوں نے ایک رات موقع کا فائدہ اٹھایا۔ وہ کافی ٹائم سے اس کے سر تھے، اس کو پکڑنے کے چکروں میں تھے، لیکن یہ کسی طرح ان کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ اس دن انہوں نے دیکھا کہ لڑکی اکیلی ہے، اور سیمینار ہال کے اندر، جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ سو گئی تھی ہول نائٹ ورکنگ کے بعد، اس نے کہا کیا میں گھر جاؤں، اور وہ وہیں سیمینار ہال کے اندر ہی سو گئی۔ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان لوگوں نے اس عورت کے ساتھ جو کیا، مجھے تو بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ مرد اگر جانور بن جائے تو اس سے گھٹیا اور بدترین جانور آپ کو پوری دنیا کے اندر نہیں ملے گا۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، پاکستان کے اندر بہت سارے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، انڈیا کے اندر آئے دن اس طرح کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، ایون اگر بات کریں تو پورے ایشیا کے اندر اس طرح کے بہت سارے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ لیکن ہم بات کریں ان این جی اوز کی جو کہ وومنس کے لیے کام کر رہی ہیں، یا اگر ہم بات کریں گے جو ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر رہی ہیں، ان کا کردار نظر نہیں آتا۔ وہ یہ ہے کہ یہ وہ والی مافیا ہے جس کے بارے میں اکثر میں ذکر کرتا ہوں، موم بتی مافیا۔ ٹھیک ہے، اس طرح کا کوئی بھی سین آیا، موم بتی لے کے مارکیٹ میں نکل آنا ہے سمپتھی لینے کے لیے۔ جی ہم تو نکلے تھے،
لیکن ابھی تک اس این جی او نے یا ان این جی اوز نے کوئی ایسا قانون نہیں بنوا سکے کہ جس میں عورت کو تحفظ دیا جائے۔ اگر ایسا نہ ہوا، اگر کوئی قانون نہ بنا، تو ذہن نشین اس بات کو کر لیجئے کہ کل کو آپ کی بہن بیٹی، ہماری بہن بیٹی بھی ان لوگوں کا نشانہ بن سکتی ہے۔ ان لوگوں سے مراد وہ جانور، وہ درندے جن سے بڑا بغیرت اور تھرڈ کلاس قسم کا جانور آپ کو پوری کائنات کے اندر نہیں ملے گا۔ اور ریسنٹلی میں ایک امریکن انٹرویو دیکھ رہا تھا، تو وہاں پہ ایک سیلیبریٹی تھی، مجھے اس کا نام تو نہیں یاد، لیکن اگر وہ آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل بھی ہے، اگر آپ کو دکھے تو آپ ضرور سنیے گا۔ اس میں سیلیبریٹی سے پوچھا جاتا ہے، میل سیلیبریٹی سے پوچھا جاتا ہے کہ ہو از دا سیکرٹ اینیمل آن دی ارتھ، ٹھیک ہے۔ اب اس بندے کا جو جواب تھا نا، اس نے ایک لفظ کہہ کے نا ساری بات ختم کر دی۔ اس نے کہا مین، مطلب آدمی سے خطرناک سیکرٹ چھپا ہوا جانور، جو کہ بظاہری طور پر کچھ اور ہے لیکن باطنی طور پر کچھ اور ہے۔ بات یہ ہے نا کہ جب یہ اندر کا جانور جگاتا ہے نا، تو اس سے بڑا جانور پوری کائنات میں آپ کو ملتا ہی نہیں ہے۔ اس طرح کے کئی واقعات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، ثانیہ زہرا جیسا کیس ہو گیا، یا وہ عائشہ اورنگ زیب ہے، وہ نیوز اینکر جو تھی، اس کا کیس آ گیا۔ اس طرح کے پورے ایشیا کے اندر کیس رپورٹ ہوتے ہیں۔ اور جو سب سے زیادہ قابل غور چیز ہے یہاں پہ، وہ یہ ہے کہ انڈیا کے اندر اس طرح کے کافی زیادہ کیسز رپورٹ کیے جاتے ہیں۔ آئے دن ہم سنتے ہیں کہ انڈیا کے اندر یہ ہو گیا، انڈیا کے اندر یہ ہو گیا۔ سیم ایز لائک پاکستان کے اندر اس طرح کے کیس آیا تھا کہ پاکستان ریلوے کے پولیس ملازمین جو تھے، انہوں نے ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کی اور اس کے بعد اس کا چہرہ مسح کر کے اس کو وہیں پھینک دیا۔ لیکن نہیں ملتا تو انصاف نہیں ملتا۔ پبلک نکلتی ہے باہر، سمپتھی دیتی ہے، پبلک اپنے پورے جوش میں نکلتی ہے، لیکن کب تک نکلے؟ ایک نہ ایک ٹائم تو ہر بندے نے چپ کر جانا ہے، ہر بندے کے اپنے ہزار معاملات ہیں، انہوں نے وہ چیز دیکھنی ہے، گھر بار تو کوئی نہیں چھوڑ سکتا پرماننٹلی۔ لیکن سین یہ ہے کہ ان کا نکلنا اس کو قابل غور کیا جائے۔ اگر نہیں کیا جائے گا تو شاید یہ جو ہمارے اعلیٰ حکام ہیں، ہمارے عہدے داران ہیں، کل کو ان کی بہن بیٹی کے ساتھ بھی شاید یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جانور جب بھی حملہ کرتا ہے، وہ مینشن کر کے نہیں کرتا، وہ دیکھ کر نہیں کرتا۔ اس کے سامنے جب شکار آئے گا اس نے حملہ کرنا ہے، اور شکار کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے گھر سے ہو سکتا ہے، ہمارے اعلیٰ حکام کے گھر سے ہو سکتا ہے، ہمارے گھر سے ہو سکتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں جلد از جلد اس چیز کے اوپر کوئی نہ کوئی ایک ایسا لا بنانا چاہیے، کوئی ایسی کمیٹی بٹھانی چاہیے جو کوئی ایسی فورس نکالے جو ایوری ٹائم وومن وائلیشن کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے کام کرتی رہے، ایون تب تک کام کرے جب تک یہ جڑ سے ختم نہیں ہو جاتی۔ ایسے لوگوں کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ ایسے لوگوں کو پکڑتا ہی نہیں ہے۔ اگر گنتی سے کوئی ایک آدھ ہاتھ آ بھی جاتے ہیں تو ان کے اوپر کیس کر کے جو وہ قانون کے تحت دفعات وغیرہ ہیں وہ لگا کے اس کو جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، وہ ساری زندگی سرتا رہ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ زیادہ پیسے والا ہے تو وہ باعزت بری ہو کے باہر آ جاتا ہے، اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس کی ساری عمر جیل میں گزر جاتی ہے۔ لیکن اس کا جو بیٹر سلیوشن ہے، جو کہ عوام چاہتی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ، کیا بھرے بازار میں، بھرے مجمع میں گولی مار دی جائے، سامنے لٹکا دیا جائے، ان کے اعضائے مخصوصہ کاٹ دیے جائیں، تاکہ آگے آنے والے جانوروں کے لیے ایک نشان عبرت بنے، تاکہ ہر کسی کی بہن بیٹی محفوظ رہے۔ بنت حوا کا قصور کیا ہے کہ وہ اس کائنات کے اندر آ گئی، اس کا یہی قصور ہے۔ دیکھیں، ہر کسی کے معاملات ہوتے ہیں الگ۔ اگر ہم یہ کہیں جی ہماری بہن بیٹی تو جاتی نہیں بازار میں، اس کا تو کوئی مارکیٹ میں کام ہی نہیں ہے، بھئی ہر کسی کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اگر عورت بازار میں کام کرنے کے لیے نکل رہی ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یار وہ بری ہے، اس کو اسی نگاہ سے دیکھا جائے۔ اس چیز کے اوپر جلد از جلد کنٹرول کیا جائے۔ اگر اس چیز کو نہیں کنٹرول کر سکیں گے، پھر میں نے کہا کہ وہ بنت حوا آپ کے گھر کی بھی ہو سکتی ہے، میرے گھر کی بھی ہو سکتی ہے، اور وہ قانون بنا کر ختم کرنے والوں کے گھر سے بھی ہو سکتی ہے۔ مزید اپڈیٹس کرتے رہیں گے، تب تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔